وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها فإن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اللہ کی مخلوق سے محبت. اس لیے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اسلامی اخوت، اسلامی محبت اور مسلمانوں کے درمیان سے بھائی چارہ کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آج ایک دوسرے سے تعلقات، ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد، اس کا معیار اور اس کا میزان یہ غرض اور مطلب پرستی بن چکا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی غرض یا مطلب ہے تو ہم اس سے تعلقات رکھتے ہیں اور دن میں 10 مرتبہ سلام ٹھوکتے ہیں، لیکن اگر غرض اور مطلب نہیں تو چاہے وہ مرتا رہے ہم اس کی طرف مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اپنی اس فکر اور اپنے اس طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غرض اور مطلب کے لیے انسان نہیں بلکہ جانور جیا کرتے ہیں کہ دن بھر سڑکوں پر گھومے پھرے اور جب بھوک لگے تو اپنے ڈربے کی طرف واپس آ جائے جہاں اس کا پیٹ بھر جائے. تو غرض اور مطلب کے لیے جینا یہ انسان کا طریقہ نہیں بلکہ یہ حیوانوں کا طریقہ ہے. ہمارے درمیان پیار اور محبت کا معیار ایک انسان کا انسان سے تعلق، ایک مسلمان کا مسلمان سے تعلق اور آپس میں بھائی چارہ، پیار، محبت اور اخوت، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم اس مذہب اور اس دین کے ماننے والے لوگ ہیں جس دین نے انسان کی اہمیت تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیں جانوروں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی سکھائی. جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو اس شخص نے وہاں پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں تھا، اس نے اپنا جوتا ڈالا اور اس میں پانی بھر کر نکالا
اور اس کتے کو سیراب کر دیا اور پانی پلا دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آدمی کی اس کتے کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ انسان نہیں، کتا، اور کتا ایسا جانور ہے جسے انتہائی کم ترین اور بے وقعت قسم کا جانور تصور کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر کتے کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے تو تمہارا یہ عمل بھی رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا صلہ بھی تمہیں مل کر رہے گا، اور صلہ بھی کیسا؟ وہ صلہ جس کا ایک مومن انتظار کر سکتا ہے اور جس صلے کی امید لگا کر رکھتا ہے کہ آخرت میں اسے جو سب سے بڑا صلہ ملے گا کامیابی کی صورت میں، وہ جنت میں داخلہ۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھلائی نہ کرنے، برائی کرنے کا انجام کیا ہوگا، یہ تو بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک عورت کے تعلق سے بتایا کہ اس نے ایک بلی کو زبردستی باندھ رکھا، نہ اسے کھلاتی نہ اسے پلاتی، یعنی اس کے ساتھ اس کے جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کرتی اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتی، تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو، جو انسان تھی، اشرف المخلوقات، یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ ایک عورت جو اشرف المخلوقات ہے، اس نے ایک جانور جسے ہم بڑا معمولی جانور سمجھتے ہیں، جو ہمارے گلی کوچوں میں لاتعداد دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، ایک بلی کو اس نے باندھ کر رکھا اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بلی کے ساتھ اس عورت کی بدسلوکی کی وجہ سے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ بھلائی نہ کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو ہم ایسے دین اور ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی بھی تمہیں آخرت کا سب سے بڑا انعام دلا سکتی ہے، اور جانوروں کے ساتھ بدسلوکی بھی تمہیں آخرت کا سب سے خطرناک عذاب دلا سکتی ہے، کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی سے جنت مل سکتی ہے اور جانوروں کے ساتھ بدسلوکی سے جہنم بھی ہمارا انجام ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس مذہب نے ہمیں جانوروں کے ساتھ رواداری اور بھلائی اور حسن سلوک کا حکم دیا، آج ہم اسی عظیم اور زبردست مذہب اور دین اسلام کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی تعلقات ہیں ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے، ان میں سے اکثر تعلقات، اکثر حسن سلوک، اکثر اخلاق کے جو معاملات اور تعلقات ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ غرض مندی اور مطلب پرستی۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے حوالے سے غور کیا جائے، بلکہ اگر ہم خود اپنے معاملات میں، اپنے آس پاس پڑوس اور اپنے اطراف پر نظر ڈالیں تو اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے درمیان محبت اور اخوت کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، غرض ہونی چاہیے، تعلق میں مطلب بھی ہونا چاہیے، مگر وہ غرض اور وہ مطلب جو ایک مومن کے سامنے ایک دوسرے مومن سے تعلق رکھنے کے لیے ہونا چاہیے، وہ یہ غرض اور یہ مطلب ہونا چاہیے کہ یہ بھی رب کا بندہ ہے جس طرح میں رب کا بندہ ہوں۔ بندگی ہمارے تعلق کی غرض اور ہمارے تعلق کا مطلب ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی غرض اور سب سے بڑا مطلب مسلمانوں کا آپس میں تعلق رکھنے کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے ذریعے رب کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم غور کریں تو سجدوں کے علاوہ
یہ بڑی اہم بات ہے. رب تک پہنچانے والے، رب کا قرب دینے والے اور رب کو راضی کرنے والے جتنے بھی راستے رب تک لے جاتے ہیں، سجدے کے علاوہ ہر راستہ رب کی مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے. صرف سجدہ ایک ایسا راستہ ہے جو خالص اللہ رب العزت کے لیے. باقی اس کے علاوہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے جتنے راستے مخلوق کے پاس ہیں وہ سارے راستے مخلوق سے ہو کر ہی جاتے ہیں. مخلوق کی رضا کے بغیر، اس کو خوش کیے بغیر ہم رب کو نہیں پا سکتے. اور رب جس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، رب جس کو اپنی رضا دینا چاہتا ہے، رب جسے اپنی بارگاہ میں قبولیت دینا چاہتا ہے، اسے اپنے بندوں کی خدمت اور ان کی محبت کا کام اس کے سپرد کر دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رب کی مخلوق سے نفرت کرے، رب کی مخلوق سے محبت نہ کرے اور وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کا مقرب ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ رب کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا خود رب ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سب سے پیارے محبوب، سب سے عظیم محبوب کو اپنے پاس نہیں رکھا یا اپنے فرشتوں کے درمیان نہیں رکھا، بلکہ اپنی مخلوق کے لیے مخلوق کے درمیان بھیج دیا اپنے سب سے عظیم محبوب. اور ہر کوئی جو جسے بناتا ہے اسے اپنی بنائی ہوئی چیز سے جو محبت ہوتی ہے آپ بنانے والے سے پوچھیے. ایک بچہ، ہمارا چھوٹا سا بچہ جو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اور ٹوٹے ہوئے قلم سے سلیٹ پر کوئی تصویر یا کوئی ڈرائنگ بناتا ہے، آپ اگر اس کاغذ کو پھاڑ دیجئے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جبکہ اسے اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ میں نے جو بنایا تھا وہ چیز قیمتی تھی یا بے قیمت تھی. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس نے اس چیز کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، اس سے، اس کی وجہ سے، اس معمولی چیز سے اس بچے کا دل اتنا لگ گیا، اتنا تعلق پیدا ہو گیا کہ اب اگر آپ اس کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو چھیڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں، توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا دل دکھتا ہے. بلا تشبیہ رب نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو بنایا ہے، اور انسان کو تو اس نے احسن تقویم میں بنایا ہے. سب سے اچھی شکل، سب سے اچھی شباہت اور سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے. اور اس کے حوالے سے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو کرامتیں اور شرافتیں بخشی، عزتیں بخشی. اسی لیے ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا اور انسان کو ساری کائنات کا مخدوم بنایا. آپ درختوں کو کاٹیں، ان کے پھل توڑ کر کھا لیں، جبکہ یہ درخت، کوئی درخت 30 سال میں پھل دینے کے لائق ہوتا ہے، کوئی 20 سال میں پھل دینے کے لائق ہوتا ہے، کوئی 50 سال میں پھل دینے کے لائق ہوتا ہے. یہ 30 سال تک اپنا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے، اپنا دانا کھانا پانی زمین سے سمیٹتے سمیٹتے، ٹہنیوں کا بوجھ اٹھاتے، اپنے تنے کا بوجھ اٹھاتے، اپنی پتیوں کا بوجھ اٹھاتے اور اپنے پھلوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جب یہ 30 سال کا ہوتا ہے اور اس کی شاخوں پر پھل اور پھول پھوٹتے ہیں اور پھل کھانے کے لائق ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی درخت اپنا پھل کھاتا ہے. بلکہ 30 سال کا درخت جو 30 سال سے گرمی، بارش اور ٹھنڈک کو جھیل رہا ہے، انسان بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے سائے میں جاتا ہے اور اس کا پھل توڑ کر اپنے استعمال میں لیتا ہے. پھل کبھی اعتراض نہیں کرتا کہ 30 سال سے بارش کو میں نے جھیلا، گرمی کو میں نے جھیلا، ٹھنڈک کا سامنا میں نے کیا، تپتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں میں نے اس کا سامنا کیا اور تمہیں سایہ دیا، اور آج جب میری شاخوں پر خوبصورت لذیذ پھل آ گئے تو تم مطلب پرست انسان میرا پھل کھانے کے لیے آ گئے. کبھی کسی پھل کو یہ کہتے ہوئے درخت کو سنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے اپنی ساری کائنات کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کو مخدوم بنا دیا. تو رب کو اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ محبت ہے. اسی لیے وہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے اپنی مخلوق کی خدمت اور محبت میں لگا دیتا ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے کہ کوئی رب کی کوئی مخلوق کو ناراض کر کے خالق تک پہنچ جائے، کوئی مرزوق کو ناراض کر کے رازق تک پہنچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی مقربان بارگاہ الہی ہیں، جنہیں رب کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے، ہم انہیں کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب بندے، مقرب جو اس سے قریب ہو، مقرب جو اس سے قریب ہو۔ ہم کہتے تو ہیں کہ رب کا مقرب ہے، مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ عرش الہی پہ جا کر رہتا ہے یا لامکہ میں جا کر رہتا ہے؟ جنہیں ہم مقربان بارگاہ الہی کہتے ہیں، وہ ہم انسانوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، کہلاتے مقربان بارگاہ الہی ہیں، لیکن رہتے قرب مخلوق میں۔ پتہ یہ چلا کہ جو مخلوق سے جتنا قریب ہوگا، رب کی مخلوق کے دل میں جو اپنی جتنی جگہ بنائے گا، رب اسے اپنی بارگاہ میں اتنا ہی قرب عطا فرمائے گا اور اپنے در پاک سے اتنا ہی قریب کرے گا۔ اسی لیے میں بار بار سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ناگپور کی شان اور ناگپور کی پہچان، شاہنشاہ یافت اقلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول اور وہ فرمان بار بار ذکر کرتا ہوں کہ آپ بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، اچھے اچھے ادھر جاتے جی با، برے برے ادھر آتے۔ اچھے اچھے ادھر جاتے جی با، برے برے ادھر آتے۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کبھی اپنے کھانے کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے پہننے کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنے اوڑھنے کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا، لیکن ساری زندگی اگر ان کی عمل تھا تو صرف یہ تھا کہ مخلوقان خدا کی بگڑی بنانا، ان کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کی پریشانیوں کا حل تلاش کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور یہی عمل تھا۔ اور صرف یہ عمل جب تک وہ ظاہری حیات میں ہماری نگاہوں کے درمیان تھے تب تک نہیں، بلکہ آج اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے تب بھی ان کا یہی کام ہے۔ آج بھی وہ لوگوں کی بگڑی بنا رہے ہیں، لوگوں کی دور کر رہے ہیں، اور ان کی چوکھٹ سے آج بھی لوگوں کو سکون، آرام اور چین کی بھیک مل رہی ہے۔ تو جسے بھی قرب رب کی بارگاہ کا حاصل ہوتا ہے، جو بھی خالق کی بارگاہ میں مخلوق ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، وہ مخلوق کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے بعد ہی خالق کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رب کو راضی کرنے، رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے، رب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہونے کے سارے راستے یہ مخلوق کی بستی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اللہ کے سارے انبیاء، سارے رسول کس لیے آئے؟ اللہ کی خاطر دنیا میں آئے؟ اللہ کا کوئی نبی یا اللہ کا کوئی رسول اللہ کی خاطر دنیا میں آیا؟ نہیں۔ اگر اللہ کی خاطر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ اپنے قرب خاص میں رکھتا، بھیجتا ہی کیوں؟ اس نے بھیجا ہی اللہ کی مخلوق کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے کہ میری مخلوق جو راستے سے بھٹکی ہوئی ہے اسے ہدایت نصیب ہو جائے، جو راستہ بھٹک گئی ہے اسے راستہ مل جائے، لوگوں کے دکھ درد دور ہو، ظالم انسانیت کو ظلم سے چھٹکارا ملے، بےکل انسانیت کو سکون اور چین ملے، غمگین انسانیت کو چین اور آرام ملے، اندھیرے اجالوں سے بدل جائیں، ظلم یہ عدل و انصاف سے بدل جائیں، بے سکونی راحتوں سے چینج ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسول کو ہمارے درمیان بھیجا، اور وہ دین جو اپنے ماننے والوں کو جانوروں کی اہمیت بتائے، اگر اس دین کے ماننے والوں اور اسلامی معاشرے سے اگر انسانیت، بھائی چارہ، اخوت اور محبت اٹھ جائے تو اس سے بڑا افسوسناک پہلو ہمارے معاشرے کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ شب و روز ہم دیکھتے ہیں کسی نے لا کر اگر ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کھڑا کر دیا تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، کسی نے اگر ہماری دیوار پر کوئی پوسٹر لگا دیا ہمیں پریشانی ہو جاتی، مسجد میں اگر ہم آئے
کسی سے ذرا سا دھکا لگ گیا ہمیں بڑی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اگر کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو ہمیں بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر کبھی ایسا ہو تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کسی نے میرے گھر کے سامنے گاڑی لگا دیا تو کیا میں وہاں سو رہا تھا، یا میرا بستر وہاں لگنے والا تھا، یا اس نے میری جگہ اٹھا کر یہ لے کر چلا گیا، یا میں مر جاؤں گا تو یہ چیزیں میرے ساتھ جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے وقتی طور پر تکلیف ہو، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں اگر اسے منع کرتا ہوں یا لڑتا ہوں، اس نسخے کو یاد رکھیں، بڑا اہم نسخہ ہے کہ اگر مثلا کسی نے میرے گھر کے سامنے اگر گاڑی کھڑی کر دی تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں اسے منع کروں یا اس سے جھنجھٹ کروں یا اس سے زبان بازی کروں تو اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو دیکھیں، اگر ہم ایسا ہونے پر کسی سے زبان لڑاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بات بڑھے اور ہاتھا پائی تک بات پہنچ جائے۔ لیکن اگر وہ گاڑی ہٹا بھی لیتا ہے تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا حاصل ہوا؟ آپ کو یہی حاصل ہوا کہ آپ کی جو جگہ خالی پڑی ہوئی تھی وہ جگہ خالی ہو گئی، لیکن آپ کو اس سے کوئی نفع، اس جگہ سے کوئی فائدہ؟ وہ جگہ پہلے بھی خالی اور بے مقصد پڑی ہوئی تھی، اب بھی خالی اور بے مقصد ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی گاڑی وہیں رکھی رہی، آپ کا دل کہتا رہا کہ اس نے آپ کی جگہ پر لا کر گاڑی کھڑی کر دی، آپ ہٹوائیے، لیکن آپ نے یہ چھوڑ دیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں لے کر چلا جائے گا، گاڑی کھڑی رہنے سے میرا کیا جاتا ہے؟ میرے سینے پر تو لا کر کھڑا نہیں کیا، تو گاڑی ہٹوا کر بھی آپ کو جو فائدہ نہیں ملا تھا، اب گاڑی نہ ہٹوا کر آپ کو وہ فائدہ ملے گا کہ پہلے وہ گاڑی ہٹاتا اور وہ خود بھی ناراض ہوتا اور آپ کو آپ کی خالی جگہ سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا۔ اب گاڑی بھی نہیں ہٹی، کسی مسلمان کا دل بھی نہیں دھکا، وہ ناراض بھی نہیں ہوا، اور وہ ناراض نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی خاطر اس کے ایک بندے کا دل دکھانے سے آپ دور ہو گئے، اور آپ کا کچھ بگڑا بھی نہیں۔ اسی طرح مسجد میں اگر کسی سے دھکا لگ جائے تو ظاہر ہے کوئی جان بوجھ کر نہیں مارتا، آپ اس کو بھی اللہ کے لیے معاف کریں۔ آپ کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں انسانیت ڈیولپ ہوگی اور اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب کی ایک چھاپ ہمارے ماحول میں نظر آئے گی۔ آج سچی بات یہ ہے کہ غیروں کے علاقے میں اگر ہم چلے جائیں تو انسانیت کے بہت سارے مظاہر نظر آتے ہیں، انسانیت کے بہت سارے مظاہر نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آپ گاڑی لے کر، اولاً تو بڑی گاڑی لے کر ہماری سڑکوں پر چلا ہی نہیں جا سکتا، یہ ٹریجڈی ہے۔ آج دنیا کی ساری آبادیاں یہ چاہتی ہیں کہ سرکاری بسز اور سرکاری موٹریں اور گاڑیاں ہماری سڑکوں پر چلے تاکہ ہماری آمد و رفت میں آسانی ہو، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ ساری آمد و رفت ہمارے علاقوں سے بند ہو جائے، بلکہ ہم سڑکوں پر بھی دکانیں کھول کر بیٹھ جائیں۔ میرے بھائی، اگر سڑکوں پر ہماری دکانیں کھل جائے گی تو خریدار ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ کیا ہم خود اپنی دکان کا مال خریدتے ہیں یا کوئی اور آ کر ہماری دکان سے مال خریدتا ہے؟ تو اگر ہمیں ہمارا بزنس بڑھانا ہے، اگر ہمیں اپنے علاقوں کو مارکیٹ کی شکل دینی ہے، اگر ہمیں اپنے علاقوں کو بازار بنانا ہے، اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے، اپنی آمدنی میں بڑھوتری کرنی ہے، تو اس کے لیے بہت پہلے اور بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سڑکوں کو، اپنے راستوں کو صاف ستھرا اور کشادہ کریں، تاکہ موٹر سائیکل، گاڑیاں، بسیں، یہ ساری چیزوں کی گزر آسانی سے ہو سکے، اور اس کے بعد جب آمد و رفت بڑھے گی تو انشاءاللہ ہماری گاہکی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اولاً تو کوئی گاڑی لے کر گزر نہیں سکتا، اور اگر گاڑی لے کر گزر رہا ہے، سامنے دو لوگ
چل رہے ہیں تو اسے یہ حق بھی نہیں ہے گاڑی والوں کو کہ وہ ہارن بجا کر انہیں ہٹانے کی کوشش کرے. اگر ہارن بجا دیا تو اس کی خیر نہیں. پہلے تو 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے, ہٹیں گے نہیں. پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ہم رکیں گے, پھر گھور کر پیچھے پلٹ کر اس کی طرف دیکھیں گے کہ ہم شہنشاہوں کی شان میں تو نے گستاخی کر دی, اور وہ بھی اتنی بڑی. ہم تو اپنے باغ میں خرامہ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے اور تو نے آ کر ڈسٹرب کر دیا. نہیں, یہ اسلامی رنگ, اسلامی روپ, اسلامی چال, اسلامی ڈھال نہیں ہے. اسلام تو کچھ یہ انسانیت کے بھی انداز نہیں, خدا کے لیے. ہم اسلام ہیں جو انسانیت, مسلمان ہیں جو انسانیت سے اوپر کی ڈگری. ہم اپنے اندر اسلامی رنگ, اسلامی ڈھنگ پیدا کریں, اپنے اندر اخلاق پیدا کریں, اپنے اندر انسانیت پیدا کریں. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اپنے رنگ اور ڈھنگ, چال اور ڈھال سے لوگوں کو اسلام کی خوبیاں نہیں درشا سکتے. لوگوں کو قرآن کو بڑا اچھا لگتا ہے, لوگوں کو حدیث کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن انہیں مسلمان کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے, حدیث میں جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. رسول کی سیرت, جس رسول کی ذات پر ہم مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس رسول کی سنت ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو رات دن آپ کو گالی دیتا ہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, دن بھر کا کوڑا کرکٹ کچرا گھر کا صرف اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے کہ شام میں جب محمد عربی کا گزر میرے دروازے کے سامنے سے ہوگا تو میں چھت سے جا کر ان کے سر پر دن بھر کا جمع ہوا کچرا اور کوڑا کرکٹ ڈال دوں. لیکن محمد عربی کی انسانیت اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب وہ بڑھیا جو روزانہ کچرا ڈالتی ہے, روزانہ راستے میں کانٹا بچھاتی ہے, جب وہ ایک دن بیمار ہو جاتی ہے اور آپ کے سر پر کچرا نہیں پڑتا, راستے میں کانٹا نہیں ہوتا, تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ روزانہ آپ کو لڈو کھلایا کرتی تھی کہ آج لڈو نہیں ملا تو آپ پوچھنے جا رہے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کا حال تو یہ ہے کہ اگر 1000 احسان کسی پر کر دیا جائے تو یہ تنکے میں, ایک لمحے میں سارے احسان بھلا دیے جاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی, آپ اس طرح ٹوٹ کر اس کے گھر جاتے ہیں جیسے روزانہ وہ آپ سے جھک کر سلام کرتی ہو, آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی ہو, آپ کے قدمہائے ناز کو چومتی ہو, آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بلکہ پھول بچھایا کرتی ہو. اس طرح آپ اس کے یہاں جاتے ہیں. کس کے یہاں؟ جو کانٹا بچھایا کرتی تھی, جو کوڑا ڈالا کرتی تھی. آج ایک دن کوڑا نہیں پڑا اور ایک دن کانٹا نہیں بچھا تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری یہ مہربان جو روزانہ کانٹا بچھاتی تھی, کچرا ڈالتی تھی, اسے کیا ہو گیا کہ آج وہ کچرا نہیں پڑا, کانٹا نہیں پڑا. گھر گئے تو پتا چلا بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کرتے ہیں, اور جب عیادت کرتے ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں جسے میں دوست رکھتی ہوں, بلکہ یہ وہ ہے جسے کائنات میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہوں, یہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی ہے جن پر میں روزانہ دن بھر کا جمع ہوا کوڑا ڈالا کرتی تھی اور ان کے راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی, تو اور کچھ نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام میں آ جاتے ہیں. آج ہم نے اس طریقے سے کیا حاصل کیا؟ اس واقعے کو ایک طرف اپنی نگاہوں میں رکھ کر دوسری طرف آج اگر ہم اسلامی معاشرہ کہنے والے اپنے مسلم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو روزانہ اگر کوئی ہمیں 10 روپے دیتا ہے اور اگر ایک دن 10 روپے نہیں دیا تو ہم جا کر اس کے گھر جھگڑا کرنے لگتے ہیں, جیسے ہمارا حق اس کے گھر رکھا ہوا تھا اور وہ ہمارا حق روزانہ دے رہا تھا. آج کیوں نہیں دیا؟ ایک اپنی چال اور ڈھال ہم ایک طرف رکھیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو دیکھ کر ہمیں, جن کا چلنا دیکھ کر ہمیں چلنا ہے, جن کا بیٹھنا دیکھ کر ہمیں بیٹھنا ہے, جن کا بولنا دیکھ کر ہمیں بولنا ہے, جن کا سننا دیکھ کر ہمیں سننا ہے, جن کی چال دیکھ کر چلنا, جن کی ڈھال میں ڈھلنا, جن کے انداز کو ہمیں اپنانا ہے. ایک طرف ان کا انداز ہے اور ایک طرف ہمارے مسلم معاشرے کا انداز ہے. اگر کہیں بھی اس مسلم معاشرہ کہلانے والے معاشرے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر اور آپ کے انداز سے اگر کوئی بھی نسبت ہے تو مجھے بتائیے. ہم آخر کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا تو یہ انداز نہیں تھا، ہمارے رسول کا تو یہ انداز نہیں تھا. ہمارے نبی کا انداز تو یہ تھا کہ جو آپ کا خطرناک جانی دشمن ہوتا، آپ اس کی اولاد کو اپنے پیار، اپنے محبت اور اپنے اخلاق سے ایسا گرویدہ کر لیتے کہ اولاد آ کر اجازت مانگتی کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کی گستاخی کرنے والے اپنے باپ کا سر میں اپنی تلوار سے خود اتار کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اخلاق کے کس نچلے مقام پر بیٹھ چکے ہیں، ہم اخلاق میں کس قدر تنزل کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارا اخلاق کس قدر گر چکا ہے. آج کہیں سے بھی، آج کیا ہمارے معاشرے کو اسلام کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا جا سکتا. خدا کے لیے آپ قرآن پڑھنے والی قوم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والی قوم ہے، اسلام کو ماننے والی قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی قوم ہے. تو جس طرح قرآن کو جب زمانہ دیکھتا ہے تو قرآن کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، اسلام سے محبت کرنے لگتا ہے، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، رسول اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا کردار اور کریکٹر اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے تو رسول اللہ کے لیے وارفتہ حال اور دیوانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم واقعی قرآن کی ماننے والی قوم ہیں، اسلام کو پر عمل کرنے والی قوم ہیں، رسول اللہ کے کردار اور آپ کے کریکٹر اور آپ کے اخلاق کو فالو کرنے والی قوم ہیں، تو جس طرح قرآن زمانے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس طرح اسلام میں جاذبیت موجود ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ کے کردار، اخلاق اور کریکٹر اور چال اور ڈھال میں لوگوں کے لیے جاذبیت اور کھچاؤ کے اسباب موجود ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اخلاق کی اس بلندی پر پہنچنا ہوگا، وہ بھائی چارہ پیدا کرنا ہوگا، وہ اخوت، وہ محبت اور وہ اخلاق پیدا کرنا ہوگا، سب سے پہلے آپس میں اور اس کے بعد غیروں کے ساتھ. کہ جس طرح قرآن دیکھ کر لوگ قرآن کی طرف کھینچے آتے ہیں، جس طرح اسلام پڑھ کر لوگ اسلام کی طرف کھینچے آتے ہیں، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اور کریکٹر دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی قدموں میں کھینچے آتے ہیں، اس طرح جب وہ ایک مسلمان کو دیکھیں تو اب انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، بلکہ وہ ایک مسلمان کو دیکھیں تو ایک مسلمان کے آئینے میں انہیں چلتا پھرتا اسلام نظر آئے، مصطفیٰ کا سچا کردار نظر آئے، قرآن کی تعلیمات نظر آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسلامی اخلاق کا نمونہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.